ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مزمل قرآن پاک کی ابتدائی صورتوں میں صورت ہے. ظاہری بات ہے اگر ابتدائی صورت ہے تو مکی صورت شمار ہوگی. بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے صرف 2 صورتیں نازل ہوئیں، سورہ علق اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور وہ بھی اس کی 5 آیات پہلے نازل ہوئی تھی، باقی آیات بعد میں کچھ وقت میں اتری. اس کے بعد سورہ قلم، نون والقلم جو پیچھے آپ سن چکے ہیں. اس کے بعد یہ سورہ مزمل ہے اور پھر سورہ مدثر ہے. مزمل اور مدثر ان دونوں کا مفہوم تقریباً ایک ہی ہے. مزمل کا مطلب ہوتا ہے چادر اوڑھنے والا، وہ چادر باریک ہو، وہ چادر موٹی کمبل کی شکل میں ہو، جو بھی اس لباس کو اوڑھنے والا ہے عربی میں وہ مزمل کہلاتا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ کی طرف سے پکارا گیا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. یہ بہت ہی پیار بھرا خطاب ہے، بہت ہی خاص، جس سے کوئی تعلق ہو اس کو ان الفاظ سے پکارنے والا پکارتا ہے. اور اللہ جل شانہ نے پکارا، اور نہ صرف پکارا، اس کو قرآن میں وہ الفاظ نقل فرمائے، اور رہتی دنیا تک ہر شخص وہ الفاظ پڑھے گا، اے چادر اوڑھنے والے. آپ نے سنا ہوگا ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پکارا تھا، قم یا ابا تراب، کھڑے ہو جاؤ اے مٹی والے. وہ کسی بات پہ کوئی ناراضگی ہوئی، روایت میں آیا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ گھر سے آئے اور آ کر لیٹ گئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اٹھایا تو مٹی لگی ہوئی تھی کچھ. اب پیار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی بھی جھاڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ اٹھ جا ابو تراب. اسی سے ابو تراب ان کا لقب بنا، اور وہ اتنا لقب انہیں محبوب تھا، بعد میں کہا کرتے تھے وہ ابو تراب سے ہی پکارو. ابی ہریرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا تھا حضرت ابی ہریرہ کو. اب ان کا تو نام اتنا مشہور ہوا کہ آج کسی سے نام پوچھیں تو ابی ہریرہ کا نام بھی یاد نہیں ہوتا. حضرت عبد الرحمن ابن صخر بعض کہتے ہیں، اور بھی روایت میں نام ہے. عبد الرحمن ابن صخر نام تھا، بلیوں سے محبت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ آئے تھے، بلیوں کے بچے اٹھائے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے پکارا یا ابا ہرہ، اے بلیوں کے باپ. جیسے باپ بچوں کو اٹھاتا ہے اس طرح اٹھا کے لائے ہو. اب وہ زبان نبوت سے پیار بھرے خطاب ہیں، وہ کیا یعنی کیفیت ہوگی ان حضرات کی بھی. اور جس ہستی کے لیے اللہ جل شانہ فرمائے پیار بھرے انداز میں یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے،
اردو میں ہمارے باقاعدہ وہ ایک ضرب المثل کملی، اسی سے کملی والے، اور وہ اشعار میں مختلف وہ بھی محبت بھرا ایک انداز ہے لوگوں کو بیان کرنے کا، اس کے پس منظر میں یہی الفاظ ہیں، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والی ذات۔ اب وہ واقعہ کیا تھا؟ ایک واقعہ تو یہی ہے، کتابوں میں لکھا ہے تفاسیر میں، کہ جب ابتدا کے اندر سورہ اقرا کی آیات نازل ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اس وقت بھی بہت زیادہ ہوئی کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تھے تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا کہ سردی لگ رہی ہے اور عجیب کیفیت تھی۔ تو اس کے بعد آتا ہے کہ کچھ عرصے یہ وحی رکی رہی، اس کو کتابوں میں زمانہ فترت وحی کہتے ہیں، وحی کے رک جانے کا زمانہ۔ وہ کتنی مدت ہے اللہ جانتا ہے، تھوڑی سی مدت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشتیاق بہت تھا، منتظر رہتے تھے کہ وہی جو آیا تھا فرشتہ ناموس، اس کو ناموس کہتے ہیں ان کی زبان میں، جو فرشتہ آیا تھا وہ دوبارہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتظر تھے۔ تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے تو دیکھا، یہ وہ موقع ہے جب جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا تھا، اور آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی تھی، اس کرسی پر جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پکارا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ الفاظ سن کے بڑی ایک یعنی ہیبت سی طاری ہوئی تھی، اثر تھا دل پہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ طاہرہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے کہا تھا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، کمبل اڑا دو، کوئی دثرونی۔ تو وہ جب الفاظ آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارا گیا، یا ایھا المزمل، ہے چادر اوڑھنے والے، پیار بھرا خطاب ہے۔ اور کچھ محدثین لکھتے ہیں ایک واقعہ اور بھی ہے، مفسرین نے نقل کیا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ مشرکین مکہ برے القاب سے پکارتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ کوئی شاعر کہہ رہا ہے، تو بڑا ظاہری بات ہے، اثر ہوتا ہے، فطری بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، تو اثر ہوتا تھا۔ تو اس کیفیت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے، بعض اوقات طبیعت پہ اثر ہوتا تھا، طبیعت خراب ہو جاتی تھی تو چادر وغیرہ اوڑھ کے لیٹ جایا کرتے تھے، تو اس میں خطاب پیار بھرا پکارا گیا، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے۔ آگے کیا فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ قم اللیل الا قلیلا، یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بالکل ابتدائی صورت ہے قرآن پاک کے نزول کی مدت میں، بالکل ابتدائی دور میں جو آیات اتری، اس وقت یہ آیات اتری کہ قم اللیل الا قلیلا، آپ کھڑے ہو جائیے رات میں، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا وقت۔ اور آگے 2-3 آیات میں اگر آپ دیکھیں، اس میں 3 کیفیات بیان کی گئیں کہ آپ رات میں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور عبادت کریں۔ کتنی دیر؟ ایک تو ہے قم اللیل الا قلیلا، آگے ہے نصفہ او انقص منہ قلیلا، اور اس کے بعد ہے او زد علیہ۔ تو یا تو نصف رات قیام کریں، یا نصف رات سے کچھ کم کر لیں، یا نصف رات سے کچھ زیادہ کر لیں، جیسے آپ کی سہولت ہو، رات کو اٹھ کر قیام کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس اس وقت بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں لکھا ہے۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصف شب تک عبادت کرتے تھے، اور بعض اوقات اس سے کم، کبھی اس سے زیادہ۔ تو وہ یہ ساری کیفیات تھیں۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ شروع میں ابتدا کے اندر تقریباً 1 سال، کتابوں میں مدت بھی لکھی ہے، 1 سال تک یہ جو نماز تہجد ہے یہ فرض رہی ہے امت پر بھی ابتدا اسلام میں، کیونکہ 5 وقت جو نمازوں کی فرضیت ہے وہ تو معراج کے موقع پر ہوئی۔ وہ معراج کا واقعہ تو بہت بعد میں جا کے، ہجرت سے پہلے ہے، لیکن اس واقعے کے تو بہت بعد میں ہے معراج کا واقعہ۔ تو ابتدا کے اندر یہ تہجد کی نماز فرض تھی۔ تہجد کی نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص تاثیر، خاص اثر رکھا ہے۔ ہمارے استاد مولانا موسیٰ صاحب روحانی بازی نبر اللہ مرقدہ، بہت بڑا مقام ہے، آپ میں سے شاید بیشتر نے زیارت کی ہوگی، ہمیں بھی سعادت ملی ہے حضرت کے پاس بیٹھنے کی۔ حضرت ایک شعر اکثر پڑھا کرتے تھے، پڑھتے تھے کہ ایک ٹیس دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ایک ٹیس دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ کر روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ رات کی کیفیت جو ہے نا وہ بڑی عجیب۔ اور علامہ اقبال کا مشہور کتاب میں سنا ہو، عطار ہو رومی ہو
رازی ہو، غزالی ہو، یہ بڑے بڑے نام جتنے آپ کو نظر آتے ہیں، خواجہ فرید الدین عطار ہیں، جلال الدین رومی ہیں، فخر الدین رازی ہیں، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. وہ جو سحر کے وقت آہ نکلتی ہے نا، اس کے بغیر کچھ ہاتھ نہیں آتا. تو اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے، اللہ جل شانہ کی رحمت خاص متوجہ ہوتی ہے، احادیث میں ساری اس کی تفصیل ہیں. تو یہ تہجد کے وقت کا ذکر ہے کہ آپ قیام کیجئے رات میں، مگر تھوڑا سا یا زیادہ کر لیں، نصف کر لیں، اس سے کچھ زائد کر لیں، اور اس موقع کے اوپر پھر برتل القرآن ترتیلا، اس کیفیت میں آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں ترتیل کے ساتھ. رتل، شاید کل پرسوں بھی ایک موقع پہ کوئی ایک دوسرا چھوٹا سا سلسلہ ہم نے شروع کیا، اس میں نے عرض کیا تھا کہ رتل القرآن ترتیلا، عام طور پر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں ترتیل کا کہ بڑے ہی ٹھہر ٹھہر کر. یہ مفہوم بھی صحیح ہے، ٹھہر ٹھہر کر یعنی ادا کیا جائے، لیکن صرف ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا نام ترتیل نہیں ہوتا. اس میں تینوں چیزیں شامل ہیں. ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے حروف واضح کر کے پڑھنا، یہ بھی اس میں شامل ہے اس کے مفہوم میں. اور دوسری بنیادی چیز ہے کہ جو قرآن پاک پڑھنے کے مختلف قواعد ہیں، جس میں مخارج ہیں، صفات ہیں، ادائیگی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے. اور تیسری انتہائی اہم بات یہ ہے کہ قرآن پڑھنے میں تدبر، غور و فکر، اللہ کا پیغام سن کے پڑھنا، اور ہر آیت پڑھنے کے بعد انسان کے جیسے وہ کیفیت طاری ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خطاب کر رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منقول ہے قول، واللہ عالم کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ جل شانہ سے ہم کلامی کروں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کروں، تو میں نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں. اللہ سے مناجات ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، پاک ہے وہ ذات، اور التحیات، وہ خاص کیفیت ہے، اللہ سے مناجات کر رہے ہیں، وہ خاص مقام تھا. خیر وہ تو حضرات ہی بہت، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ان کے مقام کو. اور آگے فرمایا کرتے تھے جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام کرے، پھر میں قرآن قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، یہ سوچ کے 100% کہ اللہ کا کلام ہے، یہ صرف کتاب اللہ تو نہیں ہے، کلام اللہ بھی ہے، یہ اللہ ہی کا کلام ہے جو اتر رہا ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، سارے الفاظ. تو قرآن پڑھتے ہوئے ترتیل کا یہی مفہوم ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر بھی معنی، مفہوم، تدبر کو سمجھتے ہوئے کوشش کر کے. اور تیسری بنیادی چیز ہے کہ جو اس کے پڑھنے کے آداب ہیں، ادائیگی ہے، تلفظ ہے، مخارج صفات ہیں، ان کا بھی خیال کرتے ہوئے آپ قرآن پاک پڑھیے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، میں عرض کر رہا ہوں یہ ابتدا دور کی آیات ہیں. کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ انا سنلقی علیک، ہم ان قریب ڈالنے والے ہیں آپ پر. کیا؟ قولا ثقیلا، ایک بڑا بھاری بوجھ، بڑا بھاری بوجھ ان قریب پورا قرآن کا آپ پر اترنے والا ہے، جس کا آغاز ہوا ہے. ان قریب آپ پر ایک بھاری بوجھ اترنے والا. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر جب وحی کا نزول ہوتا، تو وحی اترنے کے بعد وہ جب وحی مکمل ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت عجیب میں دیکھتی تھی کہ پسین و پسین، بہت بوجھ، ثقل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت عجیب بدل جایا کرتی تھی. اور بعض صحابہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ کر پہچان لیا کرتے تھے کہ اب وحی کا نزول ہو رہا ہے. بڑی عجیب کیفیت تھی. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑا مقام ہے قرآن کی جمع اور تدوین میں بھی، یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ران پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران تھی، بعض کہتے ہیں ران مبارک کی، سر مبارک کی آرام فرما رہے تھے، تو قرآن پاک کا صرف ایک مختصر سا حصہ اترا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوا میری ران پہ کسی نے چٹان لا کے رکھ دی اور میری ران پھٹ جائے، اتنا ثقل. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بھاری بوجھ ڈالنے والے، اتارنے والے ہیں قرآن پاک. ان ناشئۃ اللیل، اچھا اب پھر وہ رات کی کیفیت، رات کی نماز. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان ناشئۃ اللیل، کہ بے شک رات کا جو بیدار ہونا ہے نا، رات کا قیام کرنا ہے، وہ کیا تاثیر رکھتا ہے؟ ایک تو ہی اشد وطئا، وہ بہت زیادہ تاثیر رکھتا ہے روندنے میں. وطن کا مطلب روندنا،
خاص طور پر انسان کی نفسانی خواہشات کو کچلنے میں، نفسانی خواہشات کو ختم کرنے میں، روندنے میں، ختم کر دینے میں، وہ رات کے وقت کا اٹھنا، بیدار ہونا اللہ کے حضور، وہ بڑی خاص تاثیر رکھتا ہے۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور بہت سیدھا ہے بات کے اعتبار سے۔ وہ رات کے اٹھ کو کیونکہ پرسکون ہوتا ہے، سکون کی کیفیت ہے، تو اس موقع کے اوپر بندہ وہ کرتا ہے۔ اور مجھے ویسے ہی ضمن ایک بات یاد آ گئی، غالباً شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے یہ، اور کسی بزرگ کے بارے میں بھی واقعہ لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک بادشاہ آیا علاقے کا، اس نے آ کر دیکھا بڑے اللہ والے آدمی ہیں، اور ظاہری بات ہے لوگوں کا بڑا رجوع ہے، اللہ نے خاص ان کی زبان میں تاثیر دی ہے، ہاتھ میں تاثیر دی ہے، لوگوں کا بڑا رجوع ہے۔ تو انہوں نے، اس بادشاہ نے کہیں بڑی محبت میں ان سے کہا، عقیدت میں کہا، محبت میں، کہ جناب میری ایک نا بہت بڑی سلطنت ہے، اس سلطنت کا نام تھا نیم روز، فارسی تھا وہ بادشاہ، پارسی۔ انہوں نے کہا جی نیم روز کی بہت بڑی سلطنت ہے، میں آپ کے نام پہ نا وقف کرتا ہوں، وہ نیم روز کی ساری سلطنت، پورا ملک آپ کا، اس کی ساری آمدنی آپ کی ہوگی، آپ کے اخراجات سب میں استعمال ہوگا۔ تو وہ فارسی میں ایک بڑا مشہور وہ قطع ہے، اس کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ وہ جو بھی بزرگ تھے، غالباً شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے جواب میں دیا، اللہ کے بندے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب سے اللہ نے مجھے نیم شب کی سلطنت دی ہے نا، میں نیم روز کی سلطنت کو ایک پھوٹی کوڑی کے عوض لینے کو بھی تیار۔ وہی نیم شب کی سلطنت جس کو مل گئی نا، وہ نیم روز کی سلطنت ہے، اس کے آگے کیا ہے۔ اور اسی طرح بعد بزرگ کا قول لکھا ہے، وہ فرماتے تھے کہ اگر ان بادشاہوں کو، دنیاوی بادشاہوں کو یہ پتہ چل جائے نا کہ اللہ نے نیم شب کی سلطنت میں کیا مزہ اور کیا کیفیت رکھی ہے، تو یہ باقاعدہ اسلحہ لے کر ہم سے چھیننے کے لیے آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے، وہ خاص کیفیت ہے رات کے وقت۔ اب دیکھیے نا قرآن میں بار بار الفاظ اسی کے ہیں، یہ آیت بھی وہی ہے، ان ناشئۃ اللیل، وہ رات کے وقت کا اٹھنا، بیدار ہونا، اللہ کے حضور گڑ گڑانا، یہ بہت زیادہ روندنے والا ہے انسانی خواہشات کو، وقت و مقیلہ، اور بات کے اعتبار سے بھی بہت سیدھا ہے۔ اچھا، ان کا فی النہار سبحا طویلا، اب چونکہ خطاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو ہے، تو یہ کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دیکھیں، ان لک فی النہار، دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سبحا طویلا، بہت طویل معاملات ہوتے ہیں، مشاغل ہوتے ہیں، مشغلے ہوتے ہیں۔ سبحان کا لفظی مطلب تو ہوتا ہے تیرنا، تیرتے ہوئے بندہ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ہاتھ پاؤں کبھی ادھر، تو یعنی آنا جانا، ہلچل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ذمہ داریاں دن کے وقت میں ہیں، تو دن میں وہ خاص اللہ کی طرف رجوع کرنے کی نوبت نہیں آتی اس طرح سکون کے ساتھ، لہٰذا آپ رات میں اللہ کے حضور متوجہ ہوں، اس لیے کہ دن میں آپ کے لیے بہت زیادہ ذمہ داری ہے۔ اور کیا کیجئے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیجیے۔ اب اس میں ساری چیزیں آ گئیں، اس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تسبیحات، درود، اور سارے الفاظ اس کے اندر آ گئے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور آپ یکسو ہو جائیے اللہ کی طرف یکسو ہونا۔ پہلے بھی یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ خطاب اگرچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو ہوتا ہے، لیکن اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم امتیوں کو بتلانا مقصد ہے، اور خاص طور پہ یکسوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ یکسو کون ہو سکتا ہے؟ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، آپ یکسو ہو جائیے اللہ کی طرف، پورے طور پہ یکسو ہونا۔ کس اللہ کی طرف؟ جو مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اسی کو آپ کارساز بھی بنائیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ان کی باتوں پر بہت زیادہ رنج ہوتا تھا، اور میں نے عرض کیا کہ یا ایھا المزمل کا ایک مفہوم ہی یہی ہے کہ اس وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہوتی تھی تو آ کر بعض اوقات چادر اوڑھ کے لیٹ جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں آپ ان پر صبر کیجیے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، آپ ان سے اعراض کیجیے، انہیں چھوڑ دیں، لیکن چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ جھٹک کے ڈانٹنا، نا، بڑے طریقے سے، حجرن جمیلا، بڑے احسن طریقے سے، خوبصورت طریقے سے ان کی بات کو ایک طرف کریں، زیادہ اس پہ آپ دل پہ بوجھ نہ لیں۔ اور اگر یہ کیفیت آتی ہے کہ جی دل پہ بوجھ تو نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں ہم کیا کریں پھر؟ ان کا انجام کیا ہوگا؟ تو آگے فرمایا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ،
آپ مجھے چھوڑ دیں، میرے اوپر چھوڑ دیں، والمکذبین اور ان جھٹلانے والوں کو، اولِ النعمتی جو بڑی نعمتوں والے ہیں۔ اللہ نے بظاہر مشرکین مکہ بڑی انعامات تھے، بادشاہت بھی تھی، یعنی سرداریاں بھی تھیں، مالداری بھی تھی، اولاد بھی تھی، سب کچھ تھا۔ تو یہ کہا گیا کہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ میں ان سے خود بدلہ لینے کے لیے کافی ہوں۔ ان جھٹلانے والوں کو مجھ پر چھوڑ دیں، ان نعمت والوں کو، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور ان کو آپ تھوڑی سی مہلت دے دیں، بس تھوڑی سی بات ہے، آج ان کا سانس نکل گیا، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوگا پھر؟ اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، استغفر اللہ، اب یہ وہ جہنم کا منظر آ رہا ہے کہ بے شک ہمارے پاس ہے انکالن وجحیمن۔ انکال کا مطلب ہوتا ہے بیڑیاں، یہی اگر وہ لوہے کی زنجیر ہاتھ میں پہنانے والی ہو اس کو ہم ہتھ کڑی کہتے تھے، کیونکہ ہاتھ میں ہے، ہتھ کڑی ہے، پاؤں میں ڈالنے والی ہو ہم اس کو بیڑیاں کہتے ہیں۔ پیچھے اسی صورت میں غالباً ایک دو سورہ حاقہ میں آپ سن چکے ہیں، ثم فی سلسلۃ سبعھا ذرعھا 70 ذراعا فاسلکوہ، کہ وہ جو زنجیر ہے اس کی لمبائی 70 گز کے برابر ہوگی۔ تو آپ چھوڑ دیں، ہمارے ذمے ہے انکالن، ہمارے پاس بیڑیاں بھی ہیں، وجحیمن اور بھڑکتی ہوئی آگ بھی ہے، اور وطعامن ذا غصۃ، نعوذ باللہ من ذلک، ان کے لیے کھانا ایسا ہوگا ذا غصۃ جو حلق میں پھنس جائے گا، اٹک جائے گا، حلق سے نگلا نہیں جائے گا۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اگر کبھی بندے کا نوالا یا کوئی چیز حلق پہ پھنس جائے نا، اللہ بچائے رکھے، بڑی اس وقت کیفیت جو ہوتی ہے انسان تصور نہیں کر سکتا، اللہ بچائے رکھے۔ اب اس وقت سانس بھی نہیں آ رہا، آنکھیں بھی ابل رہی ہیں، عجیب ہے، نہ سانس پوری طرح، بندہ بے حال ہوتا ہے، کسی طرح اس کیفیت سے نکلوں۔ تو وہ تعامن کیسا ہوگا جو حلق میں ہٹ جائے، اٹک جائے گا، وہ عذاباً علیمن، اور اس کے ساتھ ساتھ دردناک عذاب بھی ہے۔ اب پھر وہ الفاظ پڑھیں کہ آپ ان کو تھوڑی سی مہلت دیں اور چھوڑ دیں، میں ان سے خود عذاب لوں گا۔ اچھا، یہ سب ہوگا کب؟ یہ ساری کیفیت چونکہ وہ یعنی نہ ماننے پر تلے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کیے جا رہے ہیں، بدتمیزی کیے جا رہے ہیں، تو آخر کب ہوگا؟ تو فرمایا یوم ترجف الارض والجبال، جس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے، کانپ پڑیں گے، ہل جائیں گے۔ وہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ قیامت کا زلزلہ نعوذ باللہ بڑی ہی بہت بڑی چیز ہو۔ تو جب بھونچال آ جائے گا زمین میں بھی، پہاڑوں میں بھی، اور پہاڑوں کی ایک کیفیت یہاں بیان ہوئی، کیسے ہوں گے پہاڑ؟ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، کثیب کہتے ہیں ریت کا ٹیلا، آپ نے کبھی دیکھے ہوگا سمندر کے کنارے عام طور پہ ریت کے بن جاتے ہیں ٹیلے۔ مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا تھا جانے کا قطر کی طرف، کہاں وہاں دیکھے بڑے بڑے ٹیلے، وہ دیکھنے سے لگتا تھا جیسے پہاڑ ہیں، بہت اونچے اونچے، لیکن وہ کہنے لگے آپ سے کچھ بھی نہیں، یہ ابھی ہوا آئے گی، طوفان آیا، یہ سارا ہونے کے بعد ختم، ریت ہے۔ تو وہ ریت کے ٹیلا مہیلن، پھسلنے والا، پہاڑوں کی کیفیت، یہ ریت کے ٹیلے کی بات نہیں ہو رہی، پہاڑوں کی یہ کیفیت ہو جائے گی جیسے ریت کے ٹیلے ہیں، ذرا ہوائی پھسل کے ختم ہو جائیں گے۔ اور یہاں تو یہ ہے، اور دوسری جگہ قرآن میں یہ ہے کہ پہاڑ اڑتے پھریں گے جیسے روئی ہوتی ہے دھنکی ہوئی، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ تو یہ سارا ایسا منظر، یہ کیفیت ہوگی۔ اگر یہ آپ کی بات نہیں مان رہے، آپ ان کو چھوڑ دیں، مہلت دیں، اور میرے اوپر ان کا معاملہ چھوڑ دیجیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے خطاب ہے، اس کے بعد کچھ اور آیات ہیں، کل ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ جو زندگی کے ہمیں چند ساعات دی ہیں، اس سے ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ ترجمہ پڑھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، آپ کھڑے ہو جائیے رات میں، الا قلیلا، مگر تھوڑے سے وقت، جتنی سہولت ہو، نصفہ، یا تو نصف رات، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے بھی تھوڑا سا کم مدت، او زد علیہ، یا نصف رات سے تھوڑا سا زائد، جیسے آپ کو سہولت ہو۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے، ترتیل کے ساتھ پڑھنا یعنی خوب ٹھہر ٹھہر کر، آہستگی سے، میں نے عرض کیا جو ساری ریکوائرمنٹ ہے اس کے حساب سے پڑھی۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم ان قریب ڈالنے والے ہیں آپ پر ایک قول، ایک بات، ثقیلا، بہت بھاری بات۔
یہ قرآن مکمل آپ پر اترنے والا ہے۔ ان ناشئۃ اللیل، بے شک رات کے وقت کا اٹھنا، رات کو اٹھ کر اللہ کے حضور حاضر ہونا، یہ اشد وطئن، یہ بہت زیادہ سخت ہے روندنے کے اعتبار سے، نفسانی خواہشات کو ختم کرنے کے اعتبار سے، وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور بہت زیادہ سیدھا ہے بات کے اعتبار سے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک آپ کے لیے دن میں بہت زیادہ کام ہوتے ہیں، بہت زیادہ مشاغل ہوتے ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، آپ یاد کیجئے اپنے رب کے نام کو، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور یکسو ہو جائیے اس کی طرف یکسو ہونا۔ کس رب کی طرف؟ رب المشرقی والمغربی، وہ اللہ جو رب ہے مشرق کا بھی اور مغرب کا بھی۔ یہ پیچھے میں عرض کر چکا ہوں، یہاں رب المشرق والمغرب ہے، کہیں رب المشارق والمغارب ہے، کہیں رب المشرقین والمغربین ہے۔ اس کا کیا مفہوم ہے یہ پہلے بات آ چکی ہے۔ لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، فاتخذہ وکیلا، آپ اسی ذات کو، اللہ تعالیٰ ہی کو کارساز بنائیے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو وہ کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور آپ انہیں چھوڑ دیجئے اچھے طریقے سے چھوڑنا۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، اور آپ مجھے چھوڑ دیں اور ان جھٹلانے والوں کو جو بڑی نعمتوں والے ہیں، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور انہیں تھوڑی سی بس مہلت دے دیں۔ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، بے شک ہمارے پاس ہیں انکالن، بیڑیاں بھی، وجحیمن، اور بھڑکتی ہوئی آگ بھی، وطعامن ذا غصۃ، اور ایسا کھانا ان کے لیے ذا غصۃ جو حلق میں اٹک جائے گا، وعذابا علیمن، اور دردناک عذاب بھی ہے۔ یہ ساری کیفیت عذاب کی کب ہوگی؟ یوم ترجف الارض والجبال، جس دن کانپے گی زمین بھی اور پہاڑ، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ ہو جائیں گے پیلے ریت کے، کیسے؟ مہیلن، پھسلتے ہوئے، پھسلنے پر۔ اللہ تعالی ہمیں جو وقت دیا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام لغزشات سے درگزر فرما۔ جتنے لوگ بیمار ہیں تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ قرآن کی تعلیمات جو روز ہم پڑھتے سنتے ہیں، ہم سب کو ان پہ کامل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآنی زندگی ہم سب کو عطا فرما۔ اس قرآن کو قبر میں، حشر میں ہم سب کا مونس و غمخوار بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔